والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله الأزكياء وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم، وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللہ رب العزت کی حمد و ثناء اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کے ہدایہ کے بعد بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ. کہاں جا رہے ہو؟ نہیں بیٹھ جاؤ، نہیں مرتے تم پیاس میں آدھے گھنٹے میں. عزیزان گرامی اور سامعین کرام، مولوی صاحب نے علم، عالم اور غیر عالم کی بات کی ہے. ہم نے چاہا کہ اس میں مزید کچھ اپنی طرف سے بھی کچھ الفاظ شامل کر لیں. علم بغیر تربیت کے بیکار ہوتا ہے. علم کے ساتھ تربیت کا ہونا ضروری ہے. ہم اکثر توجہ کرواتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت و رسالت کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان فرمایا ہے اور 4 نکات بیان فرمائے ہیں. پہلے تو دعائے ابراہیم ہے، لیکن پھر جواب دعائے ابراہیم کے طور پر اللہ نے 3 الگ جگہوں پر اس کا مقصد، اپنے نبی کی بعثت کا مقصد بیان کیا، اور اس میں بیان فرمایا کہ یعلمہم الکتاب، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یزکیہم، تزکیہ کرتا ہے. تزکیہ تربیت کے بغیر نہیں ہوتا، اور تزکیہ کا معنی تربیت بھی ہے. علم ہو یا کوئی چیز ہو، جیسا کہ ابھی مولوی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو. بغیر اللہ رب العزت کی رضا کے علم بھی ہلاکت کا باعث بنتا ہے. علم سے مقصود رضائے الہیہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا مقصود ہو. بلکہ حدیث شریف کے اندر ان 3 بدبخت ترین لوگوں کا بیان ہوا جن کے بارے میں قیامت میں معاملہ ہوگا. اس میں فرمایا کہ ایک وہ قاری قرآن ہوگا، اور ایک روایت میں عالم دین کا بیان ہوا ہے، ایک میں قاری قرآن کا بیان ہوا ہے کہ جو قرآن مجید کو اس نیت سے پڑھے کہ لوگ اسے کہیں بڑا قاری ہے، بڑے لحن سے پڑھیں گے. تو حدیث شریف میں ہے کہ قیامت میں رب پوچھے گا ہاں بھئی تو نے کیا کیا دنیا میں؟ تو وہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے تیرے پاک کلام کا علم حاصل کیا اور لوگوں کو سکھایا. رب جو دلوں کا حال جانتا ہے وہ فرمائے گا کہ نہیں، تم نے قرآن کا علم اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ تمہیں بڑا قاری کہیں یا بڑا عالم کہیں. تو نے علم دین حاصل کیا لوگوں کی ستائش کے لیے، بس میرے لیے تیرا کوئی عمل نہیں تھا. جن کے لیے تو نے عمل کیا اس کا اجر انہی سے طلب کر، میرے ہاں تیرا کوئی عمل نہیں ہے. اور حدیث میں ہے کہ اس کے ناک کے نتھروں میں حکم ہوگا، انگلیاں ڈال کر فرشتہ گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈالے گا. تو علم فی نفسہ ہی مقصود نہیں ہے، مقصود ہے رضائے الہیہ، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا. اور یہ رضا حاصل ہوتی ہے تصوف سے، عشق سے. عشق ایک ایسی چیز ہے، اقبال نے کہا ہے عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. اور ایک جگہ کہا اقبال ہی نے کہ گزر جا عقل کی منزل سے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. یہ منزل نہیں ہے. ہمارے زمانے قریب کے ایک عالم ربانی، عاشق امام الانبیاء حضرت علامہ خادم حسین صاحب رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک آیا چاہتا ہے. کل یا پرسوں ہے شاید ان کا عرس. آپ ایک مایناز عالم دین تھے، لیکن کوئی ان کو جانتا نہیں تھا، ان کی کوئی پہچان نہیں تھی. جامعہ نظامیہ میں پڑھاتے تھے، عرصے سے پڑھا رہے تھے، کوئی نہیں جانتا تھا. غازی ممتاز قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو عشق رسول میں فنا ہوئے اور فنا میں داخل ہو کر بقائے دوام حاصل کیا. یہ فنا اور بقا کا جو فلسفہ ہے یہ بڑا عجیب فلسفہ ہے. فنا اور بقا اگر انسان کو سمجھ آ جائے، فنا میں بقا ہے اور بقا میں فنا ہے، فنا میں بقا ہے اور بقا میں فنا ہے. اس کو
علماء یہ سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں اور عوام کو سمجھانے کے لیے ظاہر ہے کوئی مثال چاہیے ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بارش کا قطرہ ہے یا ایک گلاس پانی ہے, اس کو آپ پئیں گے وہ ختم ہو جائے گا, فنا ہو جائے گا. لیکن وہی پانی آپ دریا یا سمندر میں ڈال دیں, اب وہ ظاہراً فنا ہو گیا لیکن فنا میں اسے بقا مل گئی, اب وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. وہ ایک گلاس یا قطرہ پانی جو سمندر میں شامل ہو گیا وہ ختم نہیں ہوگا, اب اس فنا میں بقا ہے اس کی. یوں ہی ہماری بقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں ہے. حضور کے عشق و محبت میں جو فنا ہو گیا اس کو بقائے دوام حاصل ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ان کا اثاثہ تھا. غازی ممتاز قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ عشق کا ایک چھینٹا پڑا, اور وہ ایک عام کانسٹیبل جس کو شاید کوئی جانتا ہی نہیں تھا آج دنیا میں امام عاشقان بن گیا. اور ان کے عشق کے تذکرے کرتے کرتے علامہ خادم رضوی صاحب دنیا جہان میں امام العاشقین ہو گئے. کیا وجہ تھی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا جذبہ ایک چھینٹا ان کے دل پر پڑ گیا تھا. اس عشق کی چنگاری نے ان کو جلا کر راکھ کر دیا, اور وہ راکھ, وہ پانی کا وہ قطرہ وہ سمندر میں, حضور کے عشق کے سمندر میں ڈوبا تو اس کو بقائے دوام حاصل ہو گیا ہے. تو اس سے ہم بیان یہ کرنا مقصود ہے کہ علم ضروری ہے لیکن علم منزل نہیں, علم سے رضائے الہی اور رضائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقصود ہونا چاہیے. اللہ راضی ہو جائے, اللہ کا نبی راضی ہو جائے. اچھا, یہ باتیں کہنے میں بڑی آسان ہوتی ہیں, بڑا آسانی سے ہم بھی یہ کہہ کر چلے جائیں گے, ابھی آدھے گھنٹے کے بعد ہم یہاں سے چلے جائیں گے, آپ بھی چلے جائیں گے, سب لوگ چلے جائیں گے. ذرا اس پر غور کریں, عشق ہے کیا؟ جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی, جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی, کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. جب عشق سکھاتا ہے نا, بندہ دنیا جہان سے بیگانہ ہو جاتا ہے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. جب حضور سے, وہ آپ کو یاد ہوگا علامہ خادم رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جگہ بیان کر رہے تھے, کرسی پر بیٹھے تھے اور اعلیٰ حضرت کی نعت کا ایک شعر وہ پڑھ رہے تھے. نعت کا شعر تو یہ ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. لیکن جنہوں نے وہ تقریر سنی ہے وہ جانتے ہیں کہ اس وقت وہ کہہ رہے تھے انہیں جانا, اور اس کی اتنی تکرار کی, انہیں جانا اوے انہیں جانا. تو لوگ کہتے ہیں, علماء کہتے ہیں, اس وقت جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انہیں جانا, اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے جلوہ آ رہا تھے. جب ہی وہ کہہ رہے تھے, حالانکہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے انہیں جانا انہیں مانا, انہیں قریب کے لیے ہے, اور اس کی اتنی تکرار کی, اور جنہوں نے سنا ان کی سانس ٹوٹ گئی, اوے انہیں جانا اوے انہیں جانا اوے انہیں جانا اوے انہیں جانا, اس کی اتنی تکرار کی کہ ان کی سانس قطع ہو گئی. تو آج دیکھیے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ ان کے دیوانے ہیں, اگرچہ اب لوگ ان کے نام کو استعمال کر رہے ہیں. بڑھائی شیخ نے داڑھی اگرچہ سن کی سی, بڑھائی شیخ نے داڑھی اگرچہ سن کی سی, مگر وہ بات کہاں مولوی مدن کی سی. یہ اس شعر کا مطلب سمجھا دیں. ہندوستان میں, بنگلہ دیش میں ایک ریشہ پیدا ہوتا ہے جس سے ہماری بوریاں بنتی تھی, پٹسن کی بوریاں, آپ کو یاد ہوں گی, خاکی گندم کی بوریاں. وہ ریشہ ہوتا ہے, اتنا بڑا بڑا ریشہ ہوتا ہے. وہ جیسے ہمارے یہاں کپاس ہوتی ہے, کپاس کا ریشہ چھوٹا ہوتا ہے, پٹسن کا ریشہ بڑا ہوتا ہے. تو بنگلہ دیش میں, بنگال میں ایک عالم دین تھے, وہ بڑے نیک اور پرہیزگار تھے. ان کا نام تھا مولوی مدن. بڑے عالم تھے اور بڑے پرہیزگار تھے, بڑے متقی تھے. اور وہ ان کا انتقال ہو گیا. ان کی جگہ جو جانشین آیا اس کی داڑھی ان سے بھی بڑی تھی, ان کی شاگرد کی داڑھی, ان کی جانشین کی داڑھی ان سے بھی بڑی تھی. تو اس کو دیکھ کر, لیکن اس کے اندر وہ تقویٰ نہیں تھا, وہ علم کی چاشنی نہیں تھی, وہ عشق و محبت نہیں تھا. اس کو دیکھ کر کسی نے کہا تھا کہ بڑھائی شیخ نے داڑھی اگرچہ سن کی سی, یعنی اتنی لمبی لمبی داڑھی بڑھا دی شیخ صاحب نے, مگر وہ بات کہاں مولوی مدن کی سی. آج جتنا مرضی امام خادم رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام لے کر لوگ ان کا نام بیچیں, جیسے ہمارے اکثر و بیشتر سنی اعلیٰ حضرت کا نام بیچتے ہیں, اعلیٰ حضرت کا نام بیچتے ہیں. ان کی تعلیمات سے کوئی غرض نہیں ہے, ان کی تعلیمات سے کوئی غرض نہیں, کوئی مطلب نہیں. علامہ خادم رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جانشین جتنے بھی ہیں, الا قلیل, اللہ دلوں کا حال اللہ کو جانتا ہے, نہ کسی کے پاس وہ علمیت ہے, نہ کسی کے پاس وہ عشق ہے, اور خالی خولی ان کے نام کو بیچ رہے ہیں. بڑھائی شیخ نے داڑھی اگرچہ سن کی سی,
مگر وہ بات کہاں مولوی مدن کی سی، خادم رضوی صاحب جیسی ہستیاں سالوں بعد اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اور دیکھیے تو کتنا جلدی اللہ نے ان کو بلا لیا۔ مہلت عمل یعنی دنیا میں شہرت کا ان کا جو دورانیہ 4-5 سال تھا، 4-5 سال میں ایسے نقش چھوڑ گئے جو سینکڑوں سالوں تک انشاءاللہ العزیز لوگوں کے دلوں پر نقش رہیں گے۔ تو یہ علم سے، جب علم عشق میں ڈلتا ہے، علم عمل میں ڈلتا ہے، تو وہ علم رضا الہی کا حصہ بنتا ہے، ورنہ شیطان سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ مطلقاً علم اگر دیکھا جائے، شیطان معلم الملکوت ہو گیا، فرشتوں کا استاد ہو گیا تھا، لیکن عشق اس کے دل میں نہیں تھا۔ عشق نے آتش نمرود میں ابراہیم کو گرنے پر مجبور کیا ہے۔ عشق ایسی چیز تھی۔ علم کے بعد اس سے اگلا مرحلہ ہے کیفیت علم، جس سے عشق پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی منزلیں عطا فرمائے، لیکن یہ منزلیں ہیں بڑی مشکل، ہیں بڑی مشکل۔ ایک بزرگ کے پاس ان کا ایک مرید ہے، اس نے کہا جی مجھے نا اللہ اور اللہ کے نبی کا عاشق بنا دیں۔ انہوں نے کہا جی بیٹا سوچ لے، تو بہت بڑی بات کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے سوچ کے کہا جی مجھے اللہ اور اللہ کے نبی کا عشق چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا فلاں جگہ جا، کل جانا، فلاں جنگل میں ایک بندہ تجھے ملے گا، اس کو دیکھ کے آنا، پھر آ کے بتانا کہ تجھے عشق چاہیے۔ وہ اگلے دن آیا تو تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے کہا جی میں نے دیکھا کیا؟ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ عشق نہیں چاہیے؟ وہ عاشق ہے۔ کہا کہ اس کا سر وہاں پڑا ہوا تھا، دھڑ وہاں پڑا ہوا تھا، پر درندے اسے چیر پھاڑ کر رہے تھے۔ فرمایا عاشقوں کا یہ انجام ہوتا ہے۔ ہم دن اور رات میں نماز کیا پڑھتے ہیں؟ ہم دن رات امام حسین کی محبت کا دم بھرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، سیدھے لوگوں کے راستوں والے لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، میں ان کے راستے پر چلا۔ اور کون تھے لوگ؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ شہداء کے راستے پر، امام حسین کے راستے پر چلا ہمیں۔ کیا وہ انعام یافتہ تھے یا نہیں تھے؟ کوئی ان جیسے قربانی دینے کو تیار ہے؟ کوئی نبیوں جیسے قربانی دینے کو تیار ہے؟ زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیرا گیا، یحییٰ علیہ السلام کو ایک طوائف کے مطالبے پر ان کو ذبح کیا گیا، ان کا سر تھال میں رکھ کر دربار میں پیش کیا گیا۔ کون ہے راہ خدا میں ایسی قربانی پیش کرنے والا؟ تو ہمارے خالی دعوے ہیں، خالی نعرے ہیں۔ ہمیں تھوڑا سا بھی غور کرنا چاہیے، رک کر۔ ہماری تو مرضی کے مطابق کوئی بات نہ ہو تو ہم اس پر بدعت اٹھتے ہیں۔ ہمیں تو ذرا سی تنگی آ جائے، مولوی صاحب کے پاس بھاگتے ہیں، پیروں کے پاس بھاگتے ہیں، فقیروں کے پاس بھاگتے ہیں کہ حضرت بڑی تنگی ہے، بڑے حالات خراب ہیں۔ تو ذرا جن کو سوچو، دو جہاں کے سردار ہوں، کبھی 2 دن ازواج مطہرات کی گواہی ہے، 2 دن مسلسل چولہا نہیں جلا، کون ایسے برداشت کر سکتا ہے؟ ہم تو ذرا سی تنگی اور تکلیف کو برداشت نہیں کرتے۔ خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑی گدی ہماری چشتیہ پاکستان میں، بہت بڑی گدی ہے۔ یہ توسے والے کے پیر ہیں، توسے والے سیال شریف والوں کے پیر ہیں، اور سیال شریف والے گولڑے والوں کے پیر ہیں۔ تو خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام کیا ہوگا؟ خواجہ فخر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید ہیں یہ، دہلی والوں کے۔ اور وہ کہا کرتے تھے خواجہ فخر الدین صاحب کہ ماکھن لے گئے پنجابی، باقی سارے پیو چھاچھ۔ جو مجھ سے مکھن تھا نا، وہ تو یہ پنجابی لے گیا۔ یہ نور محمد مہاروی پنجابی تھے، یہ پنجابی مجھ سے مکھن لے گیا ہے، تم باقی جتنے مرید ہو سارے لسی پیتے رہو، اور تمہارے حصے میں لسی ہے، تمہارے اندر وہ ایبلٹی نہیں ہے۔ وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، ہم اپنے جاننے والوں کو ہمیشہ کہتے ہیں، ذرا سی تنگی آ جائے، ذرا سی پریشانی آ جائے، جذب و فضا شروع کر دیتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کا حال یاد ہے، یونس کا حال یاد ہے علیہم السلام۔ خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ کبھی اللہ تعالیٰ کی ہر سانس کے ہاتھ نعمتیں اور رحمتیں ہیں، کبھی کبھی کوئی تنگی بھی کر دیتا ہے، فراخی زیادہ ہوتی ہے اور تنگی کبھی ہوتی ہے۔ سالوں میں ایک موت ہوتی ہے، لیکن خوشیاں 4-5 بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، 5-7 بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، بہن بھائیوں کی شادیاں، اتنی خوشیاں دیکھتے ہیں، لیکن وہ ذرا سی مالی تنگی، روزانہ روٹیاں کھاتے ہیں، کبھی بھوک بھی آ جائے تو ذرا سی مالک تنگی کر دے، فرماتے ہیں کہ یہ انسان کو زیب نہیں دیتا۔ پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنے پیار سے عرض کرتے ہیں، لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، ایویں سجن واہ واہ، اومی سجن واہ۔ جیسا اللہ رکھے اس حالت میں راضی رہنے چاہیے۔ اور علم کا ماحصل بھی یہی ہے، علم کا حاصل بھی یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول پہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھیے۔ اور یہ راستہ ہے مشکل، سوچ سمجھ کر اس میں قدم رکھنا چاہیے۔ علم کے راستے میں، علم جو رضا الہیہ کے لیے ہو، دنیا کمانے کے لیے جو علم حاصل کیا جائے، بدترین عقوبت اور بدترین سزا کا سبب بنے گا۔ جو اس لیے علم حاصل کرے کہ میں لوگوں کو مرعوب کروں،
لوگ کہیں بڑا عالم ہے، یا میں اس سے دنیا کماؤں اور پیسہ کماؤں، وہ انسان کو ہلاکت میں ڈالے گا، وہ بدترین شخص ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ تو علم سے مراد وہ ہے جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا حاصل ہو، اور یہ بڑا مشکلوں کا راستہ ہے۔ یہ مولوی صاحب پڑھے گلشن اقبال میں، ہمارے مفتی جنید صاحب، گلشن اقبال میں کتنا پوش ایریا، آپ جانتے ہیں کراچی والے، ایک امیر آبادی کا علاقہ ہے، اس مدرسے میں پڑھے، وہاں رہتے تھے، ہفتے کے ہفتے گھر جاتے تھے، ہفتے کے بعد گھر آتے تھے تو یہ اپنی ماں سے، ہماری اہلیہ سے کہتے تھے کہ اماں آج چکن تو کھلا دو، پورا ہفتہ ہم نے دال کھائی ہے، پورا ہفتہ ہم نے دال کھائی ہے۔ یعنی گلشن جیسے علاقے میں بھی اہل سنت کے مدارس میں یہ عالم ہوتا ہے، اور باقی دہشت گردوں کے مدارس میں آپ کو پتا ہے کیا کچھ نعمتیں نہیں ہوتی۔ تو علم دین ایسے حاصل ہوتا ہے، اس طریقے سے علم دین حاصل ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے ایک روٹی ہوتی تھی اور وہ خشک ہوتی تھی، وہ چائے میں ڈبو ڈبو کے کھانے کو وہ ملتی تھی ناشتے میں، ایک روٹی، سوکھی روٹی، اکڑی ہوئی روٹی، ہوا لگتی تھی لکڑی کی بن جاتی تھی لیکن کھانا پڑتی تھی۔ تو میں ان کا کمال نہیں بتا رہا، ہم یہ عرض کیے کر رہے ہیں کہ علم دین کا راستہ سوچ سمجھ کر اختیار کرنا چاہیے، لیکن جب کر لیا پھر اللہ کی نعمتیں ایسی آتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کے علم کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ میاں محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ قدر نبیدہ ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبیدہ جانن والے سوں گئے وچ مدینے، قدر پھلاندہ گرج کی جانے مردے کھاون والی، قدر پھلاندہ بلبل جانے صاف دماغہ والی۔ یہ دین کے علم کی قدر ہمیں کہاں سے آئی؟ ہم چاہتے ہیں کہ نرم بستروں میں موبائل فونوں سے علم حاصل کریں، اور بیٹھ کبھی انجینئر کو سن رہے ہیں، کبھی ڈاکٹر کو سن رہے ہیں، اور اس میں بکواسیں کرتے ہیں، پھر زبانیں چلاتے ہیں، پھر ہم زبانیں چلاتے ہیں، علماء پر بکواسیں کرتے ہیں۔ علم دین سب سے بڑا کام ہے، لیکن اخلاص اور رضا کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم دین کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اور علماء کی خدمت کرنے میں کی توفیق عطا فرمائے، علم دین کے خداموں میں شامل فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 میں رہنا، 5واں نہ ہو جانا ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ فرمایا یا تو صبح اس حال میں کرے کہ تو عالم ہو، صبح تو اٹھے اس طرح اٹھے کہ تو عالم دین ہو، عالم نہ ہو تو متعلم ہو، پڑھنے والا، علم دین حاصل کرنے والا بن جائے۔ تیسرے نمبر پر اگر یہ بھی نہیں تو علماء سے محبت کرنے والا بن جائے، اور چوتھا یہ کہ اگر محبت بھی نہ کرتا ہو تو ان کے ساتھ بیٹھنے والا بن جائے، یہ بھی نہ ہو تو 5واں ہوا تو ہلاک ہونے والوں میں ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی ہلاکت، خسران اور نقصان سے محفوظ فرمائے، اور علم دین کی قدر عطا فرمائے، حاصل کرنے کی توفیق دے، حاصل نہ کر سکے تو ان کی خدمت کی توفیق دے، اور خدمت کی توفیق نہ ہو تو ان کے ساتھ بیٹھنے محبت کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے خسران سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔